اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل بدل کر آنے جانے میں رات اور دن کے، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور جو اس نے پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور پھیرنے میں ہواؤں کے، والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں جو پابند کر دیے گئے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو انداداً شریک، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ سخت ہیں محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور اگر دنیا میں دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، تو جان لیں کہ بے شک قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے یا بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے یا بے تعلقی کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے تمام تعلقات۔
وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا تھا، جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہو ہمارے لیے ایک بار واپسی دنیا میں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو بیزار ہو جائیں گے ہم بھی ان سے جس طرح وہ بیزار ہو گئے تھے ہم سے دنیا میں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھلائے گا ان کو اللہ ان کے عمل، ان کے اعمال ان کے اوپر حسرتیں بنا کر۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکلنے والے کبھی بھی آگ سے۔ آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے پڑے ہیں۔ آج کی درس کی پہلی آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کر چکے ہیں، اب اس کا لفظی ترجمہ کر چکے ہیں، اب اس کا میں آپ کے سامنے با محاورہ ترجمہ رکھتا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اب میں پوری آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب میں تشریح کی طرف جا رہا ہوں، مختصر تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے پڑے ہیں، اور اگر ان پر معقولیت کے ساتھ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ چونکہ روزمرہ ان کو دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہیں ان کی عادی ہو گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی حیرت کی بات ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ورنہ ان میں سے ایک ایک چیز ایسے محیر العقل، عقل کو حیران کر دینے والی ہے، محیر العقول جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، عقل کو حیران کر دینے والی ہے۔ نظام کا ایک حصہ ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سوا کائنات کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات جس طرح کام کر رہی ہیں، چاند اور سورج جس طرح ایک لگے بندے نظام الاوقات کے تحت دن رات سفر میں ہیں۔ اب سمندر کو دیکھیں، سمندر جس طرح نہ صرف پانی کا ذخیرہ کیے ہوئے ہے بلکہ کشتیوں کے ذریعے خشکی کے مختلف حصوں کو جوڑے ہوئے ہے، اور ان کی ضرورت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ بادل اور ہوائیں جس انداز میں انسانوں کی زندگی کا سامان مہیا کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں بدترین حماقت کے بغیر یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود کسی خالق کے بغیر ہو رہا ہے۔ مشرکین عرب بھی یہ مانتے تھے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو مشرک کیوں کہا جاتا تھا؟
جبکہ وہ ہر چیز مانتے تھے کہ ساری کائنات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ عمل کرتے تھے، ان کے عقیدے یہ تھے کہ ان تمام کاموں میں کئی دیوتا اس کے مددگار ہیں۔ اصل میں وہ خرابی یہی تھی کہ اس کے ساتھ وہ کئی دیوتا مانتے تھے، کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے عقیدے میں خرابی تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ان تمام کاموں میں کئی دیوتا اس کے مددگار ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس ذات کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اس نے بلا شرکت غیر پیدا کر دیا ہے، آخر اس سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی شریک یا مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا جو شخص بھی اپنی عقل کو کام میں لائے گا اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی توحید کی دلیل نظر آئے گی۔ آج کا درس الحمدللہ یہاں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ درس